بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں اس کائنات کے اندر، جتنے بھی، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو و مغرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ آپ کے ساتھ تجارت کرنے والا ہے، چاہے وہ آپ کا فیملی ممبر ہے، چاہے اس کا تعلق آپ کے خاندان سے ہے، آپ کی نسل سے ہے یا آپ کی کاسٹ سے ہے یا نہیں ہے، یا کسی دوسری کاسٹ سے ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اللہ کو اپنا معبود ماننے والا ہے، اللہ کو اپنا رازق ماننے والا ہے، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہے۔ مومن چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، چاہے وہ قد کا چھوٹا ہو، قد کا بڑا ہو، حبشی النسل ہو یا اعلیٰ نسل کا ہو، چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، وہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تقوی پر ہے معیار تو انسانیت کے بلند ہونے کا، معیار تو اللہ کے ہاں مرتبہ حاصل کرنے کا وہ تقوی ہے۔ جس طرح کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ اگر تقوی ہے تو وہ فضیلت والا ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو وہ فضیلت والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اگلی آیت دیکھو ذرا کیا کہہ رہی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اگر کسی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، جس طرح حقیقی بھائی چاہے کتنا بھی ناراض ہو جائے آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگا ہی لیتے ہیں، اسی طرح باقی کے مسلمان بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ناچاکی ہو جائے، اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی وغیرہ ہو جائے، کوئی دست و گریباں ہو جائے، تو یہ نہیں کہ انہوں کے اندر دوریاں پیدا کی جائے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ ہر بندہ اسی تاڑ میں ہوتا ہے کہ فلاں بندے سے کوئی غلطی ہو، میں دوسرے کو بتاؤں اور ان کے اندر دوریاں پیدا ہو، اختلافات پیدا ہو، یہ آپس میں لڑنے والے بن جائیں، جھگڑنے والے بن جائیں، تاکہ مجھے فائدہ ہو، تاکہ میں نفع اٹھا سکوں۔ آج کل ہر بندے کی سوچ یہی بنتی چلی جا رہی ہے، لیکن قرآن ہمیں حکم دیتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اگر دو بھائیوں کے درمیان تم ناچاکی دیکھو تو تمہارا کام بنتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ کام نہیں بنتا کہ تم جلتی کے اوپر اور زیادہ پھونک مارو، اس کو اور زیادہ جلاؤ، ان کے اندر اور زیادہ دوریاں پیدا کرو، ان کے خلاف اور زیادہ پروپیگنڈے پیدا کرو۔ اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ کام کر لو گے نا، اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں، الفتیں پیدا کر لو گے، جوڑنے والے بن جاؤ گے، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے لعلکم ترحمون، لعلکم ترحمون۔ میرے رب کی رحمتیں پھر ایسے بندے کے اوپر نازل ہوں گی، میرے اللہ کی رحمتیں پھر ایسے بندے کے اوپر نازل ہوگی جو دو مسلمانوں کو جوڑنے والا ہے، جو دو گھروں کو جوڑنے والا ہے، جو دو خاندانوں کو جوڑنے والا ہے، جو ملانے والے ہے، جو صلح کرنے والا ہے، چاہے وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بزنس کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، رحمتوں کا مستحق ہے۔ لعلکم ترحمون کے اندر داخل ہے۔ میرے اللہ نے کہہ دیا کہ میری رحمتوں کی بارشیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ آ جائیں، آ جائیں، ہم لوگوں کو ملانے والے بن جائیں، جوڑنے والے بن جائیں، نہ کہ دوریاں اختیار کرنے والے بنیں اور خود بھی لوگوں کو دور کریں اور خود بھی لوگوں سے دور ہو۔ ایسا نہ ہو، شریعت پر عمل کریں، قرآن کی اس آیت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔